اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل کی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، آج اس کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اصحاب فیل ہاتھی والوں کا قصہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارک میں اصحاب فیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا ہے۔ یمن کے بادشاہ ابرہ نے کعبے کے مقابلے میں یمن کی شہر صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا اور لوگوں کو اس کے حج پر مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کچھ لوگوں کو اس کا شدید رنج تھا، کیونکہ بیت اللہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑی سازش تھی۔ قریش میں سے ایک شخص نے رات کے وقت اس گرجا میں داخل ہو کر پخانہ کر کے اس کے دیواروں پر لگا دیا۔ ابرہ اس پر بہت زیادہ ناراض ہوا اور اس واقعے کو بہانہ بنا کر ایک بہت بڑی فوج لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلا۔ اس کی فوج میں کم و بیش 13 ہاتھی بھی تھے اور خود ابرہ محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے عربوں میں طاقت نہ تھی۔ ابرہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس کو ہر طرح سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ پھر عبد المطلب نے جب اس وقت قریش کے سردار تھے، دیگر قریشی سرداروں نے دعائیں مانگی کہ اللہ، ہم اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہم میں، ہر ایک اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے، آپ بھی اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائیں۔ یہ کہہ کر مکہ والے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اپنی طاقت کے نشے میں مست ابرہ جب آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی مخلوق، اللہ کی ابابیل جسے کہا جاتا ہے، چڑیا کی طرح کا پرندہ، اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکر لے کر آئے۔ ان کنکروں کو ابرہ کی فوج پر برسانے لگے۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک اور پنجوں میں 2 کنکر تھے، جو تقریباً مثال نے ایک مٹر کے دانے کے برابر ہی تھے۔ ان کنکروں کے لگنے سے ابرہ اور اس کے سپاہیوں کے جسم میں کھجلی پیدا ہونے لگی اور کھجلاتے ہوئے ان کے جسموں کا گوشت گرنے لگا اور وہ سب وادی مخصر اور اس کے آس پاس ہلاک ہو گئے۔ اس لشکر کا کوئی بھی سپاہی زندہ نہیں بچا۔ جو بھاگنے میں کامیاب ہوئے وہ رستے میں ہلاک ہو گئے۔ لشکر کا سپہ سالار ابرہ اپنے شہر صنعاء یمن تو پہنچ گیا، لیکن وہاں کے باشندوں کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے فوراً بعد وہ بھی مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور اہل مکہ کو بچا لیا اور یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے درس عبرت بنا دیا۔ اور اس کے بعد سے آج تک پھر کسی نے ابرہ جیسی جرأت نہیں کی کہ وہاں امن و سکون میں کوئی خلل نہیں ہوا۔ اس واقعے میں ان سرکش باغی قسم کے کفار کے لیے درس عبرت ہے، جو مسلمانوں اور ان کے املاک مقدس کو مٹانے کی سازش کرتا ہے، لشکر کشی کرتا ہے۔